لمس جنون، رائٹر ہے زویا علی خان۔ ایپیسوڈ نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہوں۔ امی جان، اب میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں مرحا کو اس کمینے ASP کے ساتھ کبھی بھی رخصت نہیں کروں گا۔ رومان بیٹا، تمہاری بات کو رد کر رہے ہو۔ امی جان، اللہ نہ کرے کہ میں آپ کی بات کو رد کروں۔ کیوں آپ مجھے گنہگار کر رہے ہیں؟ رومان شاہ کی ماں کو آج SCP شامر کا فون آیا تھا اور اس نے بہت تحمل کے ساتھ رومان شاہ کی ماں سے مرحا کی رخصتی مانگی تھی۔ رومان شاہ کی ماں نے پہلے تو وہی ریزن دیا کہ مرحا کو ابھی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، اس لیے وہ بھی رخصتی نہیں کر سکتی، اور دوسرا وہ اپنی بیٹی کو زبردستی کے نکاح میں نہیں باندھ سکتے۔ مگر اس کے بعد جب شامر نے یہ کہا کہ رخصتی سے مرحا کی پڑھائی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ شادی کے بعد بھی اپنی اسٹڈی جاری رکھ سکتی ہے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ ماں جی، آپ اپنی بیٹی کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ بے شک میرے رومان شاہ کے بیچ اس وقت بہت ہی تلخ رشتہ قائم ہو گیا ہے، مگر میرے لیے آپ میری ماں کے برابر ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کی اتنی ہی عزت کروں گا جتنی میں اپنی ماں کی کرتا ہوں۔ آپ مجھ پر اعتماد کر کے پلیز مرحا کی رخصتی کروا دیں، اسے ایک تو میرا اب رومان شاہ کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ آپ رومان شاہ کی ماں ہیں اور آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ رومان شاہ بہت ضدی ہے، اور اگر مرحا میرے ساتھ ہوگی تو شاید رومان شاہ اچھے طریقے سے اپنا گھر میرا کے ساتھ بسا لے۔ پلیز آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور میرے لیے آپ کے دماغ میں جو کوئی بھی ڈر ہے پلیز وہ نکال دو۔ چاہے حالات جیسے بھی ہو جائیں، مجھے کبھی بھی مرحا کو کوئی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچاؤں گا، یہ وعدہ ہے آپ کے بیٹے کا آپ سے۔ رومان شاہ کی ماں کو شامیر کی باتوں میں سچائی لگ رہی تھی، کیونکہ ان کی عمر کا اتنا تجربہ تھا کہ وہ سچ اور جھوٹ میں فرق سمجھ سکتے تھے۔ اور رومان شاہ کی ماں کو اس کی شامیر سے بات کرتے ہوئے کہیں پر بھی ایسا نہیں لگا تھا کہ وہ مرحا سے رومان شاہ کا کوئی بدلہ لینے کے لیے رخصتی کروانا چاہتا ہے، اس لیے اب رومان شاہ سے مرحا کی رخصتی پر زور دے رہے، اور رومان شاہ اس وقت بہت غصے میں تھا۔ اسے اپنی ماں کی رخصتی والی ضد کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رومان شاہ کی ماں نے رومان شاہ کو نہیں بتایا تھا کہ اس کی بات شامر سے ہو چکی ہے، کیونکہ اس کی ماں کو پتا تھا کہ اس طرح تو رومان شاہ کا دماغ اور گھوم جائے گا۔ رومان شاہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے صوفے پر غصے سے اپنے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے بیٹھا۔ رومان، تو میری بات کا جواب دو۔ امی جان، آپ سے میرے پاس آپ کی بات کا کوئی جواب نہیں۔ بیٹا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں مرحا کو شاہ میر کے ساتھ رخصت کر دوں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ تم راضی خوشی مرحا کو رخصت کرو۔ آج تک میں نے کبھی تمہارے کسی کام میں دخل اندازی نہیں کی، مگر یہ بات میرا حکم سمجھ کر مان لو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مرحا کو اس کا باپ بن کر رخصت کرو۔ امی جان، میں مرحا کا باپ بن کر ہی اسے رخصت کرتا، اگر آپ یوں زبردستی اس گھٹیا انسان کے ساتھ میری بہن کو رخصت کرنے کا فیصلہ نہ لیتی، مگر اب تو آپ فیصلہ لے چکے ہیں، تو امی جان، اب میری کسی بھی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رومان بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، میرے بیٹے کی باتوں کی بہت اہمیت ہے میرے لیے، مگر بیٹا اس وقت یہی مناسب ہے کہ ہم مرحا کی بدنامی نہ ہونے دیں اور اسے شاہ میر کے ساتھ رخصت کریں۔ رومان شاہ کی ماں اسے سمجھا رہی تھی، مگر وہ اپنی ماں کی باتوں کا جواب دیے بنا ہی سنے جا رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اس وقت وہ جا کر ACP اور اس کی بہن کو گولی مار دیتا۔ امی جان، اگر آپ اپنی مرضی سے مرحا کو رخصت کرنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو نہیں روکوں گا، کیونکہ آپ مرحا کی ماں ہیں اور آپ کو پورا اختیار ہے مرحا کے بارے میں فیصلہ لینے کا، مگر میں مرحا کی رخصتی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ رومان، ابھی کیسی ضد ہے؟ امی جان، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مگر میں مرحا کو اس آدمی کے ساتھ رخصت نہیں کروں گا۔ رومان، مرحا رخصت تو شامیر کے ساتھ ہی ہوگی، کیونکہ میں اپنی بیٹی گھر اپنے گھر بیٹھی بیٹی کے ماتھے پر طلاق کا داغ نہیں لگنے دوں گی۔ رومان، اگر میں ابھی کے لیے تمہاری بات مان لوں تو پھر تمہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ مرحا کی پڑھائی کے بعد تم اس کی رخصتی راضی خوشی کرو گے۔ رومان شاہ کی ماں ایک سمجھدار خاتون تھی، ان کو اپنے بیٹے کی ضد کا بہت اچھی طرح سے پتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ رومان شاہ اس ضد پر اڑ گیا تو وہ سچ میں مرحا کی رخصتی اپنے ہاتھوں سے نہیں کرے گا۔ اب دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی تھی، مگر رومان شاہ کا فیصلہ نہیں بدل سکتا، اور رومان شاہ کی ماں بنا اپنے بیٹے کے اس کی بہن کی رخصتی کبھی نہیں کر سکتی تھی، اور وہ بھی وہ بیٹا جو اپنی ماں پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا، اپنی ماں کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے ہر بات مان جاتا۔ اس لیے اب رومان شاہ کی ماں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ فی الحال وہ شاہ میر کو سمجھا کر میرب کو رخصت کروا کر لے آئیں گی، اور اس کے بعد جب مرحا کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی تو پھر مرحا کی رخصتی کروا دیں گی، اس امید پر کہ تب تک شاید حالات بھی کچھ بہتر ہو جائے اور رومان شاہ بھی اپنی ضد چھوڑ دے گا۔ امی جان، میں یہ وعدہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں مرحا کو اس شخص کے ساتھ برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ تو امی جان، میں وعدہ کیسے کر لوں؟ تو رومان سیدھا سیدھا جواب دو کہ تمہیں میرا کوئی بھی فیصلہ منظور نہیں ہے۔ ویسے بھی زندگی میں آج تک میرے فیصلوں کی کون سی اہمیت دی گئی ہے، تو آج میں یہ امید لگا کر بیٹھی ہوں کہ میرا بیٹا میرے فیصلے کی عزت کرے گا
امی جان پلیز آپ یوں مجھے ایموشنل کر کے میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں۔ نہیں رومان بیٹا، میں کون ہوں تمہارے ساتھ زیادتی کرنے والی؟ رومان شاہ کی ماں بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں رومان شاہ سے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے امی جان، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں میرا کی پڑھائی مکمل ہونے پر اس کی رخصتی کر دوں گا، مگر فی الحال مجھے کل ہر صورت میں میرب کی رخصتی چاہیے۔ اب بہتر ہے کہ آپ خود اس کے گھر والوں سے بات کریں، نہیں تو میں اپنے طریقے سے اس کے بھائی سے بات کر لوں گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اب تمہیں ان کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کرنے میں، اپنے طریقے سے میرب کے گھر والوں سے خود بات کر لوں گی۔ اب جاہلوں کے بھی اخلاق بتائے جائیں گے، رومان شاہ اپنے منہ میں بڑبڑایا تھا۔ مگر آنٹی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو مرحا کو رخصت کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ شاہ میر بیٹا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ رومان کی ضد ہے کہ وہ مرحا کی پڑھائی پورے ہونے سے پہلے مرحا کو رخصت نہیں کرے گا۔ میں تو مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ اس کمینے کی ضد ہی ہوگی۔ شاہ میر نے غصے سے اپنے دماغ میں سوچا، اگر ایسی بات ہے تو آنٹی پڑھائی تو ابھی میرب کی بھی پوری نہیں ہوئی، تو پھر میں میرب کی رخصتی کیسے کروں؟ رومان شاہ کو بھی بولو کہ وہ انتظار کرے، میرب کی پڑھائی پوری ہونے دے۔ شاہ میر آج صبح تم نے فون کر کے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں بالکل تمہارے لیے تمہاری ماں کے جیسی ہوں، تو اپنی ماں کی منت سمجھ کر اپنی ضد چھوڑ دو۔ اگر رومان ضد پر اڑا ہوا ہے تو آپ سمجھداری سے کام لے کر فی الحال میرب کی رخصتی کر دو۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جیسے ہی مرحا کی پڑھائی مکمل ہوگی میں خود تمہارے ساتھ راضی خوشی مرحا کو رخصت کر دوں گی۔ یہ ایک ماں کا اپنے بیٹے کے ساتھ وعدہ ہے۔ رومان شاہ کی ماں کے انداز میں اتنی اپنائیت ہے کہ شاہ میر ان کو منہ توڑ جواب نہیں دے سکا۔ مگر آنٹی کل کو اگر رومان شاہ اپنی بات سے بھر گیا تو اگر اس نے مرحا کو میرے ساتھ رخصت کرنے سے منع کر دیا تو پھر میں کسی بھی طرح کا سخت ایک قدم اٹھانے کا حق رکھتا ہوں۔ اس دن آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتی کیونکہ میں مرحا کو ہر صورت رخصت کر کے اپنے گھر لانا چاہتا ہوں۔ تم اپنی ماں پر یقین رکھو، میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ بس فی الحال کے لیے ایک ماں کی منت سمجھ کر اسے چھوڑ دو بیٹا، میرا آپ کی امانت بن کر میرے پاس رہے گی، اس بات کی تسلی رکھو۔ ٹھیک ہے بول دیجیے اپنے ضدی بیٹے کو کہ میں نے اپنی ماں کے سامنے ہار مانتے ہوئے اس کی بات مان لی ہے۔ شاہ میر اب تم بھی میرے بیٹے جیسے ہو، رومان ہے جیسے رومان ہے۔ آنٹی اگر آپ کو ماں نہیں سمجھتا تو ماں جی آج میں رومان شاہ کے آگے کبھی اپنے گھٹنے نہیں ٹیکتا۔ اگر وہ اکڑو رومان شاہ ہے تو میں بھی پیچھے نہ ہٹنے والا اے سی پی شاہ میر ملک ہوں۔ کل آپ لوگ سادگی سے آ کر میرب کو رخصت کر کے جائیں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، رومان شاہ کی ماں شاہ میر کو دعائیں دے رہی تھی۔ بیٹا انشاءاللہ جس طرح آج تم نے اپنی ماں کا مان رکھا ہے میں اپنے بیٹے کا یہ مان کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گی، اور مرحا کی پڑھائی کے بعد اس کی رخصتی آپ کے ساتھ میں کروں گی۔ شاہ میر نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ چلو بیوی، کچھ مہینے اور مجھ سے دور آزادی سے رہنا۔ رخصتی بہت ہی سادگی سے کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ رخصتی میں شاہ میر کی طرف سے کچھ قریبی رشتے دار اور میرب کی دوستیں اور شمیر کے ساتھ شاہ میر کے چند ایک خاص دوستوں نے شرکت کی تھی، اور رومان شاہ کی طرف سے اس کے دونوں دوست احمد اور ڈاکٹر شاہ زیب اپنی فیملیز کے ساتھ آئے تھے۔ امی جان مرحا میرب کو رخصت کروانے کے لیے ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ رومان ابھی تمہاری نئی ضد ہے کیونکہ تم ہر معاملے میں اتنی ضدی ہو۔ مرحا اگر اپنے اکلوتے بھائی کی بیوی کو رخصت کروانے اپنی فیملی کے ساتھ نہیں جائے گی تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ کیوں لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع دے رہے ہیں؟ امی جان مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، لوگوں کا کیا ہے، وہ تو کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں، مگر مجھے لوگوں کی باتوں کی پرواہ ہے کیونکہ ہمیں اس معاشرے میں ہی رہنا ہے۔ اس لیے مرحا میرب کی رخصتی کے لیے ہمارے ساتھ جائے گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اب بحث کی کوئی گنجائش نہیں، تم جا کر چپ چاپ تیار ہو جاؤ، اور مرحا کو وہاں پر کوئی کھا نہیں جائے گا، میں ہوں اس کے ساتھ۔ امی جان اب تو یہی ہوگا، مرحا کے معاملے میں اسی طرح سے آپ مجھ پر اپنا فیصلہ تھوپ دیا کریں گے، اور اگر کچھ کہوں گا تو پھر آپ اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر مجھے گنہگار کریں گے۔ رومان شاہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ مرحا جب اپنے روم سے تیار ہو کر نکلی تو ڈاکٹر شاہ زیب کی نظریں اس سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ اس نے فل سلور کلر کا فراک پہنا ہو جس پر موتیوں ستاروں سے بہت نفیس کام کیا گیا تھا، گلے میں نفیس سا لاکٹ اور کانوں میں اس کے ساتھ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنے ہوئے تھے، اور ہاف بال میں چھوٹا سا کیچر لگا ہوا تھا، باقی کے بال کھلے تھے۔ سلیقے کے ساتھ سر پر رکھا ہوا دوپٹہ اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہا تھا۔ میرا ویسے بھی دوپٹے کی بہت پابند تھی کیونکہ رومان شاہ کو سر سے دوپٹہ اتارنے والی لڑکیاں زہر لگتی تھی، اور میرا جتنا اپنے بھائی سے پیار کرتی تھی اتنا ہی وہ اپنے بھائی کے غصے سے ڈرتی بھی تھی۔ میک اپ کے نام پر صرف اس نے لائٹ سا گلوز لگا رکھا تھا، مگر اس کی خود کی نیچرل بیوٹی ہی اتنی خوبصورت تھی کہ اسے میک اپ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ چہرے پر اتنی معصومیت تھی کہ سامنے صوفے پہ بیٹھا ہوا ڈاکٹر شاہ زیب جو بظاہر رومان شاہ اور احمد سے باتیں کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار میرحا کی طرف اٹھ رہی تھی جس کا معصوم حسن ڈاکٹر شاہ زیب کے دل پر وار کر رہا تھا۔
डॉक्टर शाहज़ेब तो अब तक यही सोचकर खुश हो रहा था कि सिर्फ रुमान शाह अपनी रुखसती मीरब के साथ करवा रहा है और मिर्हा को बहुत जल्द एएसपी से आज़ाद करवा देगा। मगर डॉक्टर शाहज़ेब ये कहाँ जानता था कि एएसपी तो अब मिर्हा की तरफ उठती हुई किसी और की नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे छोड़ना तो दूर की बात है। रुमान शाह का नेचर ऐसा नहीं था कि वो अपने घर के मामलात को बार बार अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करे। इसलिए डॉक्टर शाहज़ेब भी इस मुद्दे पर रुमान शाह से बहुत कम गुफ्तगू करता था, इसलिए उसे ज्यादा अंदरूनी बातों का पता नहीं चला। उसे क्या पता था कि जिस मिरहा को वो अब तक अपने दिल में बसाए हुए हैं, अब वो किसी और की जान बन चुकी है, जो हर हर सांस के साथ उसे याद कर रहा है और शिद्दत से इस वक्त का इंतजार कर रहा है जब उसकी दस्तरस में आ जाए। मीरब दुल्हन के रूप में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मीरब की माँ कब से अपनी बेटी पर दुआएं पढ़कर फूंक रही थी। स्किन कलर की मैक्सी पहने वो डीप रेड कलर के दुपट्टे में बहुत खिल रही थी। कॉलर वाली ने उसे बहुत खूबसूरत तैयार किया था। माथे पर मांग टीका, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में इसके साथ का नेकलेस, दोनों हाथ फुल चूड़ियों से भरे हुए थे और चूड़ियों के आगे इसने गुलाब के फूल के गजरे पहने हुए थे। वो रोमान शाह के सामने छोटी सी दुल्हन लग रही थी। रोमान शाह इस वक्त 30 साल का था और मीरब इस वक्त 20 साल की थी। दोनों में 10 साल का एज डिफरेंस था, मगर इन दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो 6 फुट को टच करती हुई हाइट का मालिक, कसरती जिस्म, उस पर चौड़ी छाती इसके मर्दाना शख्सियत को और भी निखारती थी। इस वक्त इसने वाइट पेपर कॉटन का सूट पहन रखा था। इस पर ब्लैक बास्केट पहनकर वो जालिम इतना डैशिंग लग रहा था कि मीरब की दोस्तें तो रश इसके साथ बैठे हुए मीरब को देख रही थी। मीरब यार, क्या शहजादा पसंद किया है तुमने? साबा ने बड़ी हसरत से जुबान शाह को देखते हुए मीरब के कान में सरगोशी से कहा था। इस पर जालिम का अकड़ो मिजाज और मकरूर चेहरा इसकी पर्सनालिटी पे बहुत सूट कर रहा था। आखिर मीरब मलिक की पसंद है, सबसे अलग तो होगी। मीरब ने भी इतराते हुए सबा के कान में सरगोशी की। मलिक जुबैर का गार्डन बहुत वसी और खूबसूरत था। इसलिए सारा अरेंजमेंट घर में ही गार्डन एरिया में किया गया था। मीरब, मलिक साहिबा, ये तो जब तुम मेरे साथ रहोगे मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बनाऊंगा तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी पसंद तो सच में सबसे अलग है। तुमने क्या चीज पसंद की है ये तो तुम्हें अभी तक पता नहीं है। वो अपने दिलकश लबों से तंजिया मुस्कुराता हुआ सोच रहा था। सबा और मीरब की सरगोशी रोमान शाह सुन चुका था। बहन जी, मौलवी साहब आ चुके हैं, इजाजत दे, निकाह शुरू किया। मलिक जुबैर रुमान शाह की माँ से निकाह का कहने के लिए आए थे। जी जी भाई साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। मलिक जुबैर ने कहाँ सोचा था कि जिस शख्स के साथ वो अपनी इतनी बड़ी डील साइन करने का ख्वाहिशमंद था वो एक दिन इसी का दामाद बन जाएगा। मेरा बुरमान शाह का निकाह हुआ और दोनों अज़दवाजी ज़िंदगी में मुंसलिक हो गए। जहाँ मीरब के दिल में ये खुशी थी कि अब वो मीरब रोमान शाह बन चुकी, वही रोमान शाह अपने दिल में मीरब से नफरत की आग अपने सीने में भड़काए हुए बज़ाहिर शांत बैठा हुआ था। खाना शुरू हो चुका था, सब लोग खाना खाने में मसरूफ थे। रोमान शाह की माँ घर से रोमान शाह को अपनी कस्में देकर लेकर आई थी कि वहां पर जाकर तुमने कोई फसाद खड़ा नहीं करना। डर की वजह से रोमान शाह अपने गुस्से को दबाए हुए चुपचाप मीरब को अपने पहलू में बिठाए हुए बैठा था। पनस का तो दिल कर रहा था कि वो 1 मिनट से पहले सारे तमाशे को खत्म करके मीरब को बाजू से घसीट कर अपने साथ ले जाए। अम्मी, मेरे ड्रेस पर सालन गिर गया। लड़की, तुम्हारे होश ठिकाने क्यों नहीं रहते? कैसे गिरा लिया है अपने ऊपर सालन? मिरहा की माँ मिरहा को आहिस्ता आहिस्ता डांट रही थी। अम्मी जान, मैंने सालन नहीं गिराया, वो सामने जो बच्ची खेल रही है इसी ने मेरे ऊपर सालन गिराया है। मिरहा अपनी माँ की डांट से मुंह बनाते हुए अपनी सफाई पेश कर रही, ये जाने बगैर कि कोई दूर खड़ा उसे बहुत देख कर बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि सब इसी की प्लानिंग का हिस्सा है। ये सब कुछ शाहमीर की प्लानिंग थी। वो बच्ची शाहमीर के ही रिश्तेदार कजन की बेटी थी। इसको बतौर रिश्वत इसने बहुत सारी चॉकलेट्स दी थी और उसे कहा गया था कि उसे मिरहा पर सालन गिराना है। क्या हुआ बहन जी, क्यों हमारी बेटी को डांट रही है? शाहमीर की माँ मिरहा के माँ के पास आकर मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। कुछ नहीं बहन जी, बस इसके ड्रेस के ऊपर सालन गिर गया तो इसी वजह से नाराज हो रही है। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? आओ बेटा मेरे साथ, में अभी वॉश करवा देती हूँ। नहीं आंटी, रहने दे, मैं घर जाकर कर लूंगी। मिरहा के भाई के सख्त ऑर्डर्स थे कि तुम अम्मी के पास रहो, इसलिए बेचारी मिरहा ने मिनमिनाते हुए जाने से मना कर दिया। हालांकि जितना सालन इसके कपड़ों पर गिरा था वो बेचारी साफ तो करना ही चाहते थे। बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपकी अम्मी के जैसी हूँ और कल को बेटा हम दोनों ने एक साथ ही रहना है, तो इसलिए घबराओ मत, ये तुम्हारा अपना घर है। अब चलो बेटा, मैं आपके कपड़े साफ करवा देती हूँ। शामिर की माँ इतनी अपनाइयत से कह रही थी कि मिरहा की माँ ने इसके साथ मिरहा को जाने की इजाजत दे दी थी। शामिर की माँ ने मिरहा को मीरब की एक शर्ट पहनने के लिए दी थी। बेटा आप ये पहन लें और यहाँ रूम में मेरा वेट करें, मैं अभी थोड़ी देर में आपका ड्रेस साफ करवा कर लाती हूँ। पापा, आपकी बेगम मेरी बीवी का ड्रेस साफ करवाने के लिए मेड के पास अपने रूम में ले गई है और मिरहा इस वक्त मीरब के रूम में है। और ये सब कुछ तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो? शाहमीर जो अपने पापा को फोन करता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ ऊपर मीरब के रूम की तरफ आ रहा।
पापा आप इतने तो मासूम बच्चे नहीं है कि मेरी बात आपको समझ ही ना आए। इतने साल पहले जब खुद लव मैरिज की थी तो मेरे ख्याल से इस वक्त का आप अपने बेटे के जज्बात भी समझ सकते होंगे। मुझे अपनी बीवी से कुछ बात करनी है, इसलिए आप अपनी बीवी को जब तक मैं ना कहूँ इस तरफ नहीं आने देंगे। मलिक ज़ुबैर और शामिर आपस में बहुत फ्रैंक थे और बाप बेटा में बहुत अच्छी दोस्ती में थे। इसी तरह शामिर बहुत आसानी से अपने बाप के साथ अपने दिल की बात कर रहा था। शर्म करो शामिर, इसका भाई इस वक्त यहीं पर मौजूद है और इसके मिजाज तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। मैं डरता नहीं हूँ इससे के भाई से मैं डरता नहीं हूँ इसके भाई से, और वैसे भी वो निकाह में है। महरम हूँ इसका, कम से कम बात तो कर ही सकता हूँ। रखचती तो इस बेगैरत ने होने नहीं दी। ठीक है, जाओ जाकर बात कर लो, मगर कोशिश करना बात जल्दी खत्म होनी चाहिए। शाहमीर फोन बंद करके अपनी जेब में डालकर मीरा के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और रूम को अंदर से लॉक कर दिया। मीरा बेड से उठकर खड़ी हो गई। उसे लगा कि शायद शामिर की अम्मी ड्रेस साफ करवा कर ले आई है। आंटी इतनी जल्दी साफ हो गई, मिरहा ने कहते हुए अपना रुख दरवाजे की तरफ किया था, मगर सामने शामिर को देखकर मिरहा के रंग उड़ गए थे। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिरहा ने जल्दी से अपना दुपट्टा सही किया था। अपनी बीवी से मिलने आया हूँ, उसे देखने आया हूँ और एक जरूरी सवाल पूछने आया हूँ, वो कहते हुए मिरहा की तरफ बढ़ रहा था। प्लीज, ना तो मुझे आपसे मिलना है और ना ही आपके किसी सवाल का जवाब देना है। शाहमीर को देख कर मिरहा की उड़ी हुई हवाइयां शाहमीर के अनाबी लबों पर मुस्कुराहट की वजह बन गई। प्लीज मुझे जाने दे, अगर भाई को पता चला कि आप और मैं एक ही रूम में हैं तो भाईजान मेरी जान ले लेंगे। और अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ा रही थी। अब आप एसीपी शामिर की बीवी हैं, कोई हाथ लगाकर कुछ दिखाए मेरी बेबी को। और वो कोई नहीं, मेरे भाई है और इनको पूरा हक है मुझे सही और गलत में फर्क बताने का। अपने भाई के खिलाफ मेरा एक लफ्ज भी सुनने की रवादार नहीं थी। प्लीज मुझे जाने दे, वो कहती हुई बड़े बड़े कदम उठाए हुए रूम के दरवाजे की तरफ भागी थी। मेरा बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शामिर दो ही कदमों में मिरहा के पास था। शामिर दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखे हुए खड़ा था। वो ऑफ वाइट कलर की शलवार और कुर्ता पहनकर ऊपर से इस पर ब्राउन कलर की वेस्ट कोट पहने हुए मिरहा के बेहद नजदीक खड़ा था। इसकी पुलिस वाली मर्दाना शख्सियत के सामने मिरहा डरी सहमी छोटी सी बच्ची लग रही थी। इसकी 6 फुट 1 इंच हाइट, कसती छाती, मजबूत सीना और इस पर रेगुलर जिम करने से बने हुए मजबूत डॉले इसकी खूबसूरत शख्सियत को और भी निखार रहे थे। इसके जिस्म से मर्दाना परफ्यूम की उठती हुई महक मिरहा के दिल की धड़कनों में हलचल मचा रही थी। प्लीज आप मुझे जाने दें, वो रो रही थी और इसकी भीगी हुई घनी पलकों पर आंसू शबनम के मोतियों की तरह खड़े हुए थे। इसका मासूम चेहरा जडर से और भी खूबसूरत लग रहा था और रोते हुए इसके नाजुक पंखड़ियों के जैसे होंठ कांप रहे थे। बेबी चुप कर जाओ, क्यों इस तरह रोकर तुम मुझे बहका रही हो? मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ और थोड़ी देर के लिए तुम्हारे वजूद को महसूस करना चाहता हूँ। मेरा इरादा तो जल्द अज जल्द तुम्हें अपनी दस्तरस में लाने का था, मगर तुम्हारे अड़ियल भाई की जिद ने तुम्हारे और मेरे बीच में अभी कुछ और महीनों की दूरी मुकर्रर कर दी है। मगर बीवी, इस तरह तुम्हारे रोने से तुम्हारा हुस्न और भी कातिल लग रहा है और मुझे अपनी तरफ किसी मैग्नेट की तरह खींच रहा है। बीवी, मुझे आपको अपने करीब करने के पूरे इख्तियारात हासिल हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका रोता हुआ हुस्न मुझे मेरे हक इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दे। बेहतर है कि बीवी चुप कर जाओ। शाह इसके नजदीक होकर अपना चेहरा इसके चेहरे पर झुकाए हुए खड़ा बहुत ही कम आवाज में बोल रहा था। बेरहा शाहमीर के बहके हुए अंदाज को देख कर डर कर पीछे हुई थी। शाहमीर की मर्दाना शख्सियत और इसके अंदाज को देख मिरहा बेहद सहमी हुई थी। रुमान शाह ने अपनी बहन को बहुत ही अच्छी तरबियत देकर चार दीवारी के अंदर अपनी हिफाजत में होकर पाला था। मिरहा ने आज तक कभी किसी मर्द को अपने इतने नजदीक नहीं पाया था, इसलिए अब बेशक इसके इतने नजदीक खड़ा शख्स का महरम था, मगर फिर भी मिरहा बेहद घबराई हुई और बहुत नर्वस थी। ऊपर से एसपी की मजबूत पर्सनालिटी के सामने मिरहा बिल्कुल बच्ची लग रही थी। शाहमीर के इतने करीब होने से जैसे ही डरकर पीछे हुए, शाहमीर ने इसकी कमर के पीछे से हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए दरवाजे के साथ लगा दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? वो तेज सांसों के साथ अटक अटक कर बोल रही थी। अपनी बीवी की मौजूदगी को तुम्हें महसूस करवा रहा हूँ। मेरा मुझे तुमसे एक सवाल पूछ का जवाब पूछना, प्लीज दूर होकर बात करें। वो अपने हाथों से इसके सीने पर जोर देते हुए उसे पीछे करने की कोशिश कर रही थी। नहीं, मुझे तुम्हारे करीब होकर ही बात करनी है, ताकि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं तुम पर कितना हक रखता हूँ। जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तुम पर अपना हक जता सकता हूँ। शाहमीर के जज्बातों से चूर सांसें मिरहा के चेहरे को झुलसा रही थी। शाहमीर के करीब होने से मिरहा का गला खुश्क हो गया। उसके हलक से थूक नीचे नहीं उतर रही थी। सांसें इतनी तेज थी कि एक सांस को पूरी तरह से बेचारी ले भी नहीं पा रही थी कि दूसरी सांस इस पर चढ़कर बाहर निकलने को तैयार थी। इसको अपने पैरों से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। इसके हाथों की हथेलियां पसीने से गीली हो चुकी थी। मिरहा के इतने नजदीक आने पर शाहमीर पहला मर्द था। उसके भाई ने तो इस तरह से पाला था कि कभी किसी गैर महरम को इसके पास भटकने तक नहीं दिया। शाहमीर की तेज नजरें मिरहा की हर हरकत को नोट कर रही थी और उसकी हर अदा ये साबित कर रही थी कि इसकी मासूम बीवी दुनियादारी से बहुत दूर है।
اس کی اکڑی ہوئی سانسیں، جھکی ہوئی پلکیں اور کانپتا ہوا بدن اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کے وجود پر اپنا حق جمانے والا پہلا شخص اس کا شوہر تھا۔ مرحا کی گرم سانسیں شاہ میر کی گردن کو پر پڑ رہی تھی۔ شاہ میر کے سامنے مرحا کی ہائٹ بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ اصلی شاہ میر اپنا چہرہ اس کے اوپر جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ شاہ میر نے اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کو اوپر کیا تھا۔ اس پی کی چھوٹی سی جان، تم رو کیوں رہے ہو؟ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بچوں کی طرح اپنے ہونٹ باہر نکال کر رو رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا اپنے انابی لبوں سے کہا لگا کر ہنسا تھا۔ اسی پی کی جان، ڈرنا تو مجھے آپ سے چاہیے کہ آپ کا یہ حسن اسی پی کا جان ڈرنا تو مجھے آپ سے چاہیے، آپ کا یہ حسن بہت جان لیوا اور آپ کی معصومیت نے تو اسی پی کے دل میں کوحرام مچا رکھا ہے۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ کیسے جانے دیں؟ اتنے مشکل سے تو تمہارے ساتھ ملاقات کرنے کا موقع ملا ہے، کچھ دیر تو مجھے اپنے دل اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا لینے دو۔ بیوی شاہ میر نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے ہوئے تھے۔ پلیز آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ حق تو میں اس سے کہیں زیادہ کا رکھتا ہوں، مگر بے فکر رہو، آج صرف چند ایک حقوق کا استعمال کروں گا، باقی کے اپنے سارے حقوق رخصتی کے بعد بڑے حق سے حاصل کروں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی چھوٹی چھوٹی داڑھی والی مردانہ گال کو مرحا کے نازک گلابی پھولی ہوئی گال پر رب کیا تھا۔ سی اس کے منہ سے آواز کے ساتھ سی کرتے ہوئے سسکے نکلے تھے۔ شاہ میر کی سخت داڑھی مرحا کے نازک سی پھولی ہوئی گال پر لگی تو اس کی چبھن سے مرحا کے منہ سے سی والے سسکے نکلے تھے۔ اسی پہ کی نازک مزاج بیوی، کچھ کھا پی کر اپنی جان بنائے، تمہاری حالت تو بہت قابل رحم ہے۔ مرحا کے کانپتے وجود کے اپنی باہوں میں کسے ہوئے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ مرحا اس کا در کپ کپی تاری تھی کہ اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا۔ تم تمہاری اتنی سی قربت سے ہی کانپنے لگی ہو بیوی، جب پورا یہ سی پی کھل کر تمہارے سامنے آئے گا اور تمہیں اپنی قربتوں سے متعارف کروائے گا تو پھر تم کیا کرو گی؟ میں تو یہ سوچ کر ہی ڈر رہا ہوں۔ پاپا پلیز مجھے جانے دو، بھائی بہت غصہ کریں گے۔ مرحا کے منہ سے گھبراہٹ کے مارے پلیز بھی اچھی طرح سے نہیں نکل رہا تھا۔ بیوی تم تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے بھائی کو ہمارے بیچ سے ہٹا سکتے ہو۔ شاہ میر بار بار رومان شاہ کے نام سے چڑھ کر تھوڑا سختی سے بولا تھا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی تھوڑی سی سختی والی آواز سے مرحا کے رونے میں تیزی آ گئی اور سسکیاں بھرنا شروع ہو چکی تھی، جس سے اسی بھی گھبرا گیا۔ اسے مرحا کا وہ وقت یاد آ گیا جب مرحا رومان شاہ کی تھوڑی سی اونچی آواز سے ڈر بے ہوش ہو گئی، اور اس وقت مرحا بے ہوش ہو جاتی تو اس پہ بھی شاہ میر کو اپنی اچھی طرح سے پتا تھا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ وہ اڑیل دماغ رومان شاہ یہاں پر فساد کھڑا کر دیتا اگر اس کی بہن کو ذرا سا بھی کچھ ہوتا تو۔ مرحا پلیز ریلیکس ہو جاؤ، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، رونا بند کرو، اور اگر تم بے ہوش ہو گئی تو میں بھی اسی وقت یہاں پر ہی تمہاری رخصتی کروا کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں پر اپنے پاس رکھ لوں گا۔ نہیں نہیں، میں بے ہوش نہیں ہوں گی، مگر آپ میری رخصتی نہیں کروائیں گے، مجھے رخصت ہو کر آپ کے پاس نہیں آنا ہے۔ وہ نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں سے اپنے آنسو کو رگڑ رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ اس کے آنسو صاف کرنے کی سپیڈ دیکھ کر شاہ میر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کیوں جو تمہارے پاس رخصت ہو کر کیوں نہیں آنا چاہتی؟ کیونکہ آپ بہت بڑے ہیں اور مجھے آپ کو دیکھ کر بہت ڈر لگتا ہے۔ ہاں ہاں، ویری انٹرسٹنگ، وہ کھلکھلا کر کہا لگا کر ہنستے ہوئے بولا۔ شاہ میر اتنا کھلکھلا کر ہنسا تھا کہ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ اب میں جتنا بھی بڑا ہوں مگر میری نازک مزاج بیوی آپ کا شوہر اور آپ کو ہر صورت رخصت ہوگا میرے پاس میری ہی دسترس میں آنا ہے، میں نہیں آؤں گی۔ وہ بہت چھوٹی چھوٹی سسکیاں لیتے ہوئے اور ساتھ لگے اپنے ہاتھ اپنے ہر آنسو کو صاف کرتے ہوئے بیچ میں بولی تھی۔ تو میں زبردستی لے آؤں گا، میں بہت رہوں گی، تو میں بہت سارا پیار کر کے چپ کروا لوں گا، میں پھر بھی چپ نہیں کروں گی تو پھر میں اور زیادہ پیار کروں گا۔ آپ بہت گندے ہیں مگر تم بہت اچھی ہو، میں بھائی کو بتاؤں گی، اگر ایسی جرت بھی کی تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تمہیں رخصت کروا کر اپنے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آؤں گا، پھر روز تمہیں اس بھی تمہارا اتنا ہی قریب ملے گا۔ وہ مرحا کو اپنے ساتھ کسی ہوئے اپنے ساتھ لگا کر کھڑا ہوا تھا۔ مرحا اس کی کسٹڈی سے نکلنے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے تھے جو کہ بالکل ناکام ثابت ہو رہی۔ تمہاری پڑھائی مکمل ہونے میں کتنا ٹائم رہے گا؟ شاہ میر مرحا کی گالوں پر اپنے ہاتھ کی پوچھ لگاتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہا تھا۔ ایگزامز میں 6 مہینے رہ گئے مگر مجھے اور آگے پڑھنا ہے، اتنا پڑھ کر میری نازک سی بیوی ختم ہو جائے گی، بہت پڑھائی کر لی ہے، اتنی ہی کافی ہے، بس 6 مہینے سے زیادہ میں ویٹ نہیں کروں گا، مگر مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ چھوٹی سی تمہاری جان ہے اور ڈاکٹر بن کر تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ بڑی محبت سے اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے ہوئے کھڑا تھا۔ شاہ میر نے اپنے ہاتھ میں مرحا کی کمر پر بہت مضبوطی سے باندھے ہوئے تھے اور مرحا نے اپنے ہاتھ دونوں ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے بھی شاہ میر کے سینے پر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ شاہ میر نے کچھ اس انداز سے اسے اپنے ساتھ لگا کر رکھا تھا کہ مرحا کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ میں ڈاکٹر بن کر مریضوں کا علاج کروں گی، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا ہے؟ شاہ میر کے سوالوں سے تنگ آ کر
मिरहा ने गुस्से से शाहमीर की तरफ देखते हुए जवाब दिया था, मेरी प्यारी बीवी, पहले अपने शौहर का इलाज तो कर लो, जो तुम्हारे इश्क के मर्ज में गिरफ्तार हो गया। इसके बाद फिर बाकी मरीजों के बारे में भी सोच लेना और बन लेना डॉक्टर। शाहमीर की नजरें बार बार मिरहा के पिंक नाजुक से होठों पर जाकर ठहर रही थी, और उसका दिल बार बार बगावत करने पर उससे उकसा रहा था। ऊपर से शामिर के दिल को इस बात का इत्मीनान था कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा। वो उसके निकाह में है, बीवी है इसकी, पूरा हक हासिल है उसे। वो अपने दिल की बात मान कर मिरहा के लबों पर चुप नहीं लगा था कि इसके फोन की घंटी बजने लगी। शाहमीर ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए अपनी जेब से फोन निकाल कर इसकी स्क्रीन पर नंबर देखा था। एक ठंडी सांस फिजा में छोड़ते हुए इसने फोन यस करके अपने कान को लगा लिया। मेरा मौका देखकर रूम से बाहर निकलने लगी थी कि शाहमीर ने इसकी कमर में हाथ डालकर उसे वापस अपने साथ लगा लिया और आईब्रो उठाकर आंख के इशारे से उसे बाहर जाने से मना किया। पापा, आप कुछ देर इंतजार नहीं कर सकते? मैं बाद में बात करता हूँ। शाहमीर ने अपने पापा को फोन उठाते ही कहा, एसपी साहब, मैं तो इंतजार कर सकता हूँ, मगर तुम्हारी जबान में अड़ियल घोड़ा जो तुम्हारा हो चुका बहनोई और होने वाला साला है, वो कब से अपनी माँ को घूर घूर कर मिरहा के बारे में पूछ रहा है, और उसके चेहरे की सख्त तासुरात देख कर लग रहा है कि अगर आने वाले 10 मिनट में इसकी बहन इसके सामने ना हो तो वो पूरा घर सर पर उठा लेगा। और तुम्हारी माँ को भी बड़ी मुश्किल से मैंने अपने साथ बिजी किया हुआ है। वो कब से जान छुड़ा कर जाना चाह रही है कि मिरहा का सूट वॉश हो गया होगा और मुझे जाकर उसे देना है। वो बच्ची मेरा इंतजार कर रही है। और मेरी गुजारिश है एसपी साहब कि आप तशरीफ नीचे ले आए। आपकी बीवी को बहुत जल्द हम रुखसत करवा कर ले आएंगे। बाकी की बातें आप रुखसती की बात कर लेना। शामिर और उसके पापा में बहुत अच्छी केमिस्ट्री और बॉन्डिंग थी, इसलिए शामिर दोस्तों की तरह अपने पापा से अपनी हर बात शेयर कर लिया करता था। पापा, मुझे सिर्फ 10 मिनट का और टाइम चाहिए। शामिर बेटा, समझने की कोशिश करो। आज हमारी बेटी की रुखसती है और मैं नहीं चाहता कि आज का दिन किसी भी तरह की बदमज़गी हो। पापा बेफिक्र रहे, कोई बदमज़गी नहीं होगी। मैं 10 मिनट के अंदर आपको मिलता हूँ। कि अगर शामिर ने ठक करके फ़ोन बंद कर दिया, एक तो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे नाक में दम कर रखा है, एसपी मैं हूँ, और हरकतें पुलिस वाली तुम्हारे भाई की है। 10 मिनट ये बंदा अपनी बहन से दूर नहीं रह सकता, तो जब मैं हमेशा के लिए तुम्हें रुखसत करवा कर अपने पास ले आऊंगा, फिर तुम्हारा ख्याल से सुबह शाम मेरे घर के चक्कर लगा लगा कर मेरा जीना हराम कर देगा। प्लीज, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि आप मेरे भाई के बारे में कोई भी गलत बात मत किया करें। भाई की चमची अब मुंह बंद, भाई नामा बंद करने का वक्त आ गया है। अब से तुम घर जाकर शौहरनामा याद करना। शाहमीर ने इसकी कमर पर दबाव देकर झटके से उसे अपने साथ लगाया। आह, आह, मेरी कमर से हाथ हटाया, मुझे दर्द हो रहा है। और शाहमीर के सख्त हाथ से दर्द से कर उठ रही थी। तो मेरे एक सवाल का जवाब, जल्दी से जवाब। इस सवाल ने मेरे दिल में बहुत दर्द कर रखा। मेरा एक बात मैं पहले ही बता देता हूँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब सच में चाहिए। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। ये मत भूलना कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। सच और झूठ में फर्क करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। शाहमीर के चेहरे पर काफी सख्त तासुरात थे। ये सवाल पूछते हो, मेरा तुम लोगों के साथ तुम लोगों की तरफ से एक मेहमान आया हुआ है, जो शक्ल से काफी सुलझा हुआ लगे। वो कौन है? इसका तुम्हारे साथ क्या कनेक्शन है? आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? मेरा ने बहुत हैरानी के साथ डरते डरते ये सवाल पूछा था, जिसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ है। अच्छा, वो शाहजेब भाई? शाहजेब भाई। मेरहा के मुंह से बाई सुनकर शामिर के दिल को ठंडक पहुंची थी, इसलिए वो शाहजेब भाई को दोहराते हुए मुस्कुराया था। हाँ, कौन है वो? रमान भाई के दोस्त। और घर में इसका कितना आना जाना है? और हमारे घर में क्यों आएंगे? बस जब कभी अम्मी की तबीयत खराब हो तो। इस वक्त रुमान भाई के साथ सिर्फ अम्मी का चेकअप करने के लिए आते हैं, और भाई उसे अपने साथ ही लेकर चले जाते हैं, और जब वो घर आता है तो तुमसे बातें करता है। नहीं, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? मरहा, फिलहाल सवाल नहीं, सिर्फ मेरी बातों का जवाब दो। नहीं, वो मुझसे बातें नहीं करता, और ना ही भाई को मेरा यूं किसी गैर आदमी से बातें करना पसंद है। वेरी गुड, इसका मतलब तुम्हारा भाई जितना अड़ियल और जिद्दी है, इतना गैरतमंद भी है। आज पहली बार उमान शाह की किसी बात ने शाहमीर के दिल को टच किया था। बस मेरा एक सवाल और, कभी इसने तुम्हें फोन किया है? यार, रोमान शाह से चोरी छुपे तुम्हें प्रपोज किया है तो मुझे आज ही बता दो। तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि इस बात को छोड़ दूंगा। मुझे कल को अगर कोई भी ऐसी बात पता चली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो पुलिस वाले अंदाज से धमकी देते हुए बोला। वो क्यों करेगा मुझे प्रपोज? कितनी गंदी बातें करते हैं। और क्यों मैं चोरी छुपे शाहजेब भाई से फोन पर बातें करूंगी? मैंने तो आपका फोन भी जब आया था, मैंने तो वो भी अभी जान को बता दिया था। तो फिर मैं शाहजेब भाई से क्यों चोरी छुपे बातें करूंगी? वो मासूमियत से रोते हुए जवाब दे रही थी, और उसकी मासूमियत इस वक्त शाहमीर का मर मिटने को दिल चाह रहा था। शाहमीर की पुलिस वाली तेज नसें मिरहा को सच्चाई दिखा रही थी। वो जिस तरह से तड़प कर रो रही थी, इसके हर आंसू में इसकी सच्चाई शामिर बआसानी देख सकता था। सॉरी माई ब्यूटीफुल वाइफ, बस मैंने ऐसा कुछ देखा था जिसकी वजह से ये सवाल पूछना लाजिम हो गया। असल में जब से मिरहा यहाँ पर आई थी,
شاہ میر کی نظر مسلسل میرا پر تھی، اور کیوں نہ ہوتی، آخر بیوی تھی اس کی، نکاح ہو گیا تھا اور اسے دیکھنے کا پورا حق رکھتا تھا۔ اگر شاہ میر نے چیزیں نوٹ کی تھی کہ شاہ زیب کی نظریں بھی مسلسل میرہا کی طرف ہی اٹھ رہی تھی، اسی نظروں کے زاویے کو سمجھتے ہوئے شاہ میر کے دل میں آنکھ لگی ہوئی تھی۔ ویسے تو اس کا دل بار بار گواہی دے رہا تھا کہ مرحا جتنی معصوم ہے، اس کا اس آدمی سے کوئی لینا دینا نہیں، اور جس قسم کے مزاج کا بندہ رحمان شاہ میر کا دل اس بات کی بھی گواہی دے رہا تھا کہ وہ کبھی اپنی بہن کو اتنی آزادی نہیں دے سکتا کہ وہ کسی شخص سے اپنی پسند کا رشتہ بنائے، مگر پھر بھی وہ اپنے دل کی تسکین کے لیے ایک بار مرحا سے یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا۔ مرحا پلیز رونا بند کرو، ایک تو بیوی تم بات بات پر رونا شروع ہو جاتی ہو، چپ ہو جاؤ نہیں تو نیچے جاؤ گی، تو سب تمہاری روئی ہوئی آنکھوں کا پوچھیں گے تو کیا بتاؤ کہ تم کیوں رو رہی تھی؟ مرحا کے ماتھے پر بڑی محبت سے شاہ میر نے اپنے لب رکھتے ہوئے ماتھے کو چوما تھا۔ مرحا کے چہرے پر اس وقت حیا کے بے شمار رنگ بکھرے ہوئے تھے، وہ مرحا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیے ہوئے بڑی حسرت سے اسے نہار رہا تھا۔ مرحا تم میری ہو اور صرف میری، تمہیں چھونے کا، پیار کرنے کا اور اپنی سانسوں سے زیادہ قریب کرنے کا حق صرف اس بھی شامر ملک کو ہے۔ خود کو سنبھال کر رکھنا صرف میرے لیے اور شاہزیب بھائی سے دور رہنا، کیونکہ جتنا میں اپنے تجربے سے دیکھ سکتا ہوں اس کی نظروں میں کچھ تو ایسا ہے جو میرے دل میں چھپ رہا ہے۔ میں برداشت نہیں کروں گا کوئی بھی آپ کی طرف نظریں اٹھا کر دے، تو میری ہو اور میں بہت جلد تمہیں اپنے گھر رخصت کر کے لے آؤں اور تمہیں اپنی نگاہوں میں اس طرح سے چھپا لوں گا کہ کوئی نظر تم تک نہ ہو پہنچ سکے۔ تب تک تم خود کو میری امانت سمجھ کر اپنی حفاظت کرنا، اور اب میں نیچے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک ماما آ جائے گی تو تم بھی چینج کر کے نیچے آ جانا، اور ہاں اپنی اس والی گال کو ذرا دوپٹے سے ڈھانپ کے رکھے گا۔ شاہ میر نے اس کی رائٹ سائڈ والی گال کو ہاتھ سے ٹچ کرتے ہوئے کہا، تو پتہ نہیں کیا بنے گا تمہارا، مگر اتنے سے ٹچ کرنے سے تمہاری نازک گال پر نشان پڑ گئے، مجھے تو لگتا ہے جب جب میں تمہارے قریب آ کر تم سے پیار کروں اس کے بعد 15 دن تک تم کمرے سے نکل کے قابل نہیں رہو گی، اور نہ ہی کسی کو اپنا منہ دکھانے کے لائق۔ گڈ بائے میرے نازک مزاج بیوی۔ وہ مرحا کی گال کو چومتے ہوئے ہنستا ہوا روم کا گیٹ کھول کر باہر جانے لگا تھا کہ بیوی رات کو میرے فون کا ویٹ کرنا اور میری پہلی بیل پر فون اٹھا لے، یہ میرا حکم ہے، اور میرا حکم رد کرنے کی صورت بطور سزا آپ کی رخصتی کروا کر میں لے آؤں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ مرحا نے شاہ میر کی دھمکی پر ڈرتے ہوئے ہاں میں سر کو ہلایا تھا۔ شاہ میر اب مرحا سے بات منوانے کے لیے رومان شاہ کو مارنے کی دھمکی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مرحا اپنے بھائی سے بہت پیار کرتے ہیں، اور جب اس کے بھائی کی جان کی دھمکی دیتا ہے تو مرحا بہت ڈر جاتے ہیں، اور شاہ میر مرحا کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی اسے کوئی تکلیف دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اب اسے رخصتی کی دھمکی دینی شروع کر دی تھی، کیونکہ مرحا رخصتی کا سن کر بھی ڈر جاتی تھی۔ شاہ میر کے جانے کے بعد مرحا نے اپنی گال کو ڈریسنگ کے مرر میں دیکھا تھا، جس پر شاہ میر کی داڑھی کے رگڑنے سے لال ریشز پڑ گئے تھے، حالانکہ بیچارے نے بہت آرام اور محبت کے ساتھ اپنی گال کو مرحا کے گال سے رگڑا تھا۔ کچھ دیر بعد مرحا ڈریس چینج کر کے نیچے آ گئی، رومان شاہ نے غصے والی نظروں سے مرحا کی جانب دیکھا تھا۔ مرحا نے اپنے بھائی کے ڈر سے آنکھیں نیچے جھکا لی، رومان شاہ پتہ نہیں کیسے اپنی ماں کے دباؤ میں آ کر چپ بیٹھا ہوا تھا۔ رومان شاہ نے اشارے سے مرحا کو اپنے پاس بلایا تھا۔ مرحا ڈرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم لے کر اپنے بھائی کے پاس گئی، رومان شاہ نے اسی اشارے سے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا۔ کہاں تھی تم؟ بھائی میرے ڈریس پر سالن گر گیا تھا، میں واش کر رہی تھی۔ اتنا ٹائم لگتا ہے ڈریس کو واش کرنے؟ وہ آہستہ آواز میں مرحا کو ڈانٹ رہا تھا اور اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کے چہرے کے زاویے کو کوئی سمجھ نہ سکے، مگر رومان شاہ کا غصہ تھا جتنا بھی چھپا لیتا، اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ کوئی غصے والی بات مرحا سے کر رہا ہے۔ میرا نظروں کو جھکائے اور چپ چاپ اپنے بھائی کی ڈانٹ سن رہے تھے۔ تھوڑا دور مہمانوں کے پاس کھڑا شاہ میر یہ سارا منظر دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ رومان شاہ تمہارے ساتھ لاکھ اختلافات سہی، مگر تمہاری اس غیرت مندی کو ACP دل سے سلیوٹ کرتا ہے۔ شاہ میر اپنے دل میں یہ سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اب میرب کی رخصتی کا وقت آ گیا تھا۔ رخصتی کے وقت میرب کی ماں اسے گلے لگا کر بہت رو رہی تھی۔ ملک زبیر کی آنکھیں بھی اپنی بیٹی کی رخصتی پر جھلک آئی تھی۔ میرب اپنی ماں اور باپ کے گلے لگ کر بہت روئی تھی، اب وہ اپنے بھائی کے گلے لگے ہوئے روئی جا رہی تھی۔ شاہ میر کے گلے لگی ہوئی میرب کو روتا ہوا دیکھ کر رومان شاہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ جا کر کہے کہ چپ کر جاؤ، بھی تو میں نے ساری زندگی رلانا ہے، تو اس لیے یہاں پر اپنے آنسو مت ضائع کر۔ شاہ میر نے اپنی بہن کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سکھی رہنے کی دعا دیتے ہوئے اسے رومان شاہ کے ساتھ گاڑی میں بٹھا دیا تھا۔ بہن جی پلیز میری بیٹی کا خیال رکھنا، اس نے بچپنے میں جو بھی قدم اٹھایا اسے معاف کر دیجیے گا، مگر یہ سچ ہے کہ وہ آپ کے بیٹے سے بہت پیار کرتی۔ میرب کی ماں رومان شاہ کی ماں سے بہت آہستہ آواز میں سائڈ پر لے جا کر کہہ رہی، بہن جی آپ پریشان نہ ہو، میرب آپ سے آپ کی نہیں میری بیٹی ہے، میں اسے کسی بھی طرح کا دکھ نہیں ہونے دوں، اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی، جیسے مرحا میری بیٹی ہے ویسے ہی میرب بھی میری بیٹی ہے۔ رومان شاہ کی ماں میرب کو تسلی دے کر میرب کو رخصت کروا کر گاڑی میں بٹھا کر خود بھی ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس میرب کی زندگی کا ایک نیا چیپٹر شروع ہونے والا تھا رومان شاہ کے ساتھ۔ آج کے بعد وہ میرب
ملک کی زندگی چھوڑ کر میرا رومان شاہ بن کر رومان شاہ کے اصولوں پر زندگی جیے گی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو۔ کہانی اگر آپ کو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور بتائیے گا کہ اب آنے والے ٹائم میں میرب اور رومان شاہ کا کیا بنتا ہے۔ کیا رومان شاہ میرب پر ظلم کرے گا یا پھر رومان شاہ کو میرب سے محبت ہو جائے گی؟ تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا اور اگر چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔